ایمن کو کوئی اچھا ہاسٹل نہیں مل پا رہا تھا جہاں پہ وہ محفوظ ہوتی۔ کسی بھی ہاسٹل کی سیکیورٹی اتنی اچھی نہیں تھی۔ وہاں پہ رہنے والی لڑکیوں کے فیڈ بیک سے وہ اندازہ لگا سکتی تھی۔ رات کا دوسرا پہر تھا لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ مسلسل آنے والے دنوں کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ فرحت کے رویے سے نہیں لگتا تھا کہ وہ اسے زیادہ دن اپنے پاس رکھیں گی۔ انسان کا دکھ جتنا بھی بڑا ہو وہ اس خول سے نکل ہی آتا ہے۔ اسے شاید بنایا ہی ایسا گیا ہے کہ ایسے صدمات جن پہ اسے لگتا ہے وہ جی نہیں پائے گا یا سہ نہیں پائے گا، ان میں سے بھی وہ نکل ہی آتا ہے۔ وقت سب سے بڑا مرہم، اور وقت اور مصروفیات انسان کو مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ ان دکھوں کے حصار سے نکل آئے، اور ایمن کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اسے اپنے ماں باپ کو بھولے نہیں تھے اور نہ ہی ان کی موت کی وجہ بھولی تھی، لیکن وقتی طور پر وہ اس خول سے باہر نکل آئی تھی۔ اس وقت بھی وہ آنے والے حالات سے اور ماضی سے بے خبر مستقبل کو سوچ رہی تھی۔ الیاس نے فرحت کو بے خبر سوتے ہوئے پایا تو دبے قدموں کمرے سے نکل آئے۔ آنے سے پہلے انہوں نے اچھی طرح تسلی کر لی کہ فرحت گہری نیند سو رہی ہے۔ کمرے سے نکل کر انہوں نے پہلے اسد کو ٹیکسٹ کیا، کیونکہ اسد نے ان کو یہ ہدایت پہلے ہی دے دی تھی کہ وہ ایمن کو مطلع کر دے گا، اس لیے کمرے سے نکل کر اسے ٹیکسٹ کر دیں۔ اب وہ خوشی خوشی سیڑھیوں سے اوپر والے کمرے میں جا رہے تھے۔ دستک کی آواز پہ ایمن چونک گئی۔ رات کے اس وقت بھلا کون آ سکتا تھا؟ کون ہے؟ اس نے 2-3 دفعہ پوچھا لیکن باہر سے کوئی آواز نہ آئی۔ اسے لگا شاید کوئی ایمرجنسی ہو گئی اور ملازمہ اطلاع دینے آئی ہوگی۔ پہلے بھی ایک دفعہ الیاس صاحب رات کو گھر نہ تھے اور فرحت کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ سکینہ اس رات بوکھلائی ہوئی آئی تھی اور اسے ساتھ لے گئی، اور پھر وہ فرحت کے پاس ہی سوئی تھی، ان کی دیکھ بھال کرتی رہی، اس لیے ان کا رویہ ایمن سے کافی بہتر ہو گیا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ سامنے الیاس صاحب کھڑے تھے۔ اسے کچھ گڑبڑ لگی، کسی بڑے خطرے کا احساس ہو رہا تھا۔ جی آپ؟ وہ صرف اتنا ہی بول پائی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، وہ اسے ہٹا کر اندر آ گئے۔ ایمن اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ پیچھے گر گئی، لیکن اسے اس وقت کمزور نہیں پڑنا تھا۔ وہ ایک بار پھر اسی مشکل میں پھنسی تھی جہاں وہ اسد کی قید میں تھی۔ پھر کبھی ایسا وقت دوبارہ آئے گا اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور چلانے کے لیے منہ کھولا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کی کوئی چیخ نکلتی، الیاس اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ چکے تھے اور دوسرے ہاتھ سے سختی سے اس کے بالوں کو پکڑا ہوا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس طرح تو ہم دونوں پھنس جائیں گے، وہ آہستہ لیکن سخت لہجے میں بولے، لیکن وہ مسلسل ان کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ کسی کو مدد کے لیے بلا سکے۔ ایک بار پھر سے اس رات کا خوف اس کے اندر سر اٹھا رہا تھا اور وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ اگر وہ خود کو نہ بچا سکی تو؟ یہی سوال خوف بن کر اس کے ذہن پر چھا رہا تھا۔ یہ کیا ڈرامہ کر رہی ہو تم؟ خود ہی تو بلایا ہے تم نے مجھے۔ وہ سخت بدمزہ ہوئے، لیکن وہ بھلا کیسے جواب دیتی؟ وہ ہاتھ اٹھاتے تو وہ کچھ بولتی۔ آنسو تھے جو مسلسل بہہ رہے تھے۔ الیاس کوفت میں مبتلا ہو رہے تھے۔ وہ ہاتھ چھوڑتے تو وہ چیختی چلاتی، جس سے فرحت اوپر آ جاتی، اور اگر نہ چھوڑتے تو ساری رات ایسے ہی کھڑے رہتے، اور اس رات کی بہت قیمت چکائی تھی انہوں نے۔ اب میری بات غور سے سنو تم، خبردار جو شور مچانے کی کوشش کی تو، اگر شور مچاؤ گی تو تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کوئی یقین کرے گا تم پر؟ دھکے دے کر گھر سے نکالی جاؤ گی، اور ویسے بھی رقم تو تم پہلے ہی لے چکی ہو نا، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، سارا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ وہ اب اسے گھسیٹتے ہوئے ساتھ لے جا رہے تھے، ہاتھ ابھی بھی سختی سے اس کے منہ پر رکھا ہوا تھا۔ اچانک ان کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، ایک خوف ان کے اندر تک سرایت کر گیا۔ ایک جھٹکے سے انہوں نے ایمن کو چھوڑ دیا۔ بمشکل وہ خود کو سنبھالتے ہوئے پلٹے۔ واہ واہ کیا بات ہے، وہ غصے سے کانپ رہی تھی۔ میں نے شاید آپ لوگوں کو ڈسٹرب کر دیا، نہ جانے کیا کیا سوچا ہوگا تم لوگوں نے۔ آج رات کو لے کر وہ بمشکل ضبط کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ ٹھیک کہا،
ان دونوں پر کٹیلی نگاہ ڈالتے ہوئے وہ ایمن کی طرف بڑھی۔ ایک زوردار تھپڑ کی آواز سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ ایمن نے آنکھیں میچ لی، وہ ضبط کے آخری لمحے پر تھی۔ کاش یہ تھپڑ اسے اس وقت لگا ہوتا جب اس نے اسد کی طرف پہلا قدم اٹھایا تھا، تو وہ اس مقام پر کبھی نہ ہوتی۔ ایک دم کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ الیاس تو جلدی سے کمرے سے نکل گئے۔ انہیں اپنے پکڑے جانے سے زیادہ اپنے پیسوں کا غم تھا جو وہ اسد کو دے چکے تھے۔ میری کوئی غلطی نہیں، مجھے تو پتا تک نہ تھا۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی فرحت اسے ہاتھ سے پکڑے کھینچ کر باہر کو بڑھی۔ سارے الفاظ اس کے اندر ہی دم توڑ گئے۔ جب اپنوں نے یقین نہ کیا تھا تو ان سے کیا امید رکھتی؟ کچھ تو خدا کا خوف کریں، آپ سب کیوں دوسروں پر یہ زمین تنگ کرتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بنا کہ اللہ کو اس سے زیادہ ان پر اختیار ہے۔ وہ کسی کو عطا بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو سب لے بھی سکتا ہے۔ وہ مسلسل چلا رہی تھی۔ سب کچھ کھو کر بھی ایک بار پھر سے وہ اسی دوراہے پر آ گئی تھی۔ اب کون تھا جو اسے بچاتا؟ کون اس کی ڈھال بنتا؟ اپنے سارے رشتوں کو تو اس نے خود ختم کیا تھا۔ دکھ پچھتاوا کیا نہ تھا؟ اب خدا یاد آ رہا تھا۔ جب میرے شوہر کے ساتھ راتیں گزارتی ہو تب یاد نہیں آتا؟ نہ جانے میری پیٹھ پیچھے کیا چلتا رہا تم دونوں کے بیچ، کتنی راتیں گزاری ہو تم نے پہلے ان کے ساتھ۔ احسان فراموش ہو تم۔ اسی وجہ سے تو لوگ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے سے ڈرتے ہیں، وہ نہایت حدت آمیز لہجے میں چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ الیاس نے تو کوئی وضاحت تک نہ دی تھی، کچھ بھی نہیں کہا تھا اپنے بچاؤ کے لیے، کیونکہ انہیں فکر نہ تھی۔ وہ جانتے تھے صرف کچھ دن کی ناراضگی کے بعد فرحت پھر سے ان کے ساتھ نارمل ہو جائے گی اور وہ اپنے بچاؤ کے لیے سارا الزام ایمن پر لگا دیں گے۔ اس وقت بھی سب کچھ سنتے ہوئے بھی وہ اپنے کمرے میں ٹہل رہے تھے۔ فرحت نے اسے دروازے سے باہر دھکیلا۔ وہ لڑکھڑائی لیکن سنبھل گئی، گری نہیں۔ فرحت اور بھی کچھ کہہ رہی تھی لیکن اسے اب کچھ سنائی نہ دے رہا تھا۔ بس دل چاہ رہا تھا یہاں سے دور، کہیں بہت دور بھاگ جائے، جہاں اس کا ماضی اس کا پیچھا چھوڑ دے، جہاں کوئی زیرو نہ ہو۔ اس کے ماں باپ بھی تو صدمے سے مر گئے تھے نا، پھر وہ کیوں زندہ تھی؟ وہ اب تک کیوں نہ مر گئی تھی؟ اسے سنانے کے بعد فرحت اوپر گئی اور اس کا سامان لے آئی، جسے اس کے سامنے سڑک پر پھینک دیا۔ میں بے گناہ ہوں، آپ میرا یقین کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ پوچھئے نا آپ اپنے شوہر سے، وہ بتائیں گے آپ کو۔ مجھے نہیں معلوم وہ کیوں آئے تھے میرے کمرے میں، وہ روتے ہوئے التجا کر رہی تھی، لیکن کون تھا جو سنتا؟ اب یہ ڈرامے یہاں مت کرو بی بی، اور جاؤ یہاں سے، تماشا نہ بناؤ۔ تمہارے ماں باپ بھی نہ تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے مرے ہوں گے اور اس مصیبت کو ہمارے گلے میں لٹکا گئے۔ وہ ایک ایک لفظ زہر آلود لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اگر کچھ دیر وہ یہاں رہی تو اسے جان سے مار دے گی۔ مجھے بس آج کی رات یہاں رکنے دیں، صبح ہوتے ہی میں یہاں سے چلی جاؤں گی، پلیز۔ میں آدھی رات کو کہاں جاؤں گی؟ وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ تمہارے جیسی لڑکیوں کو بھی بھلا جگہ کی کمی ہوتی ہے؟ چلی جانا کسی شناسہ کے پاس، تمہارے تو کئی لوگوں سے رابطے ہوں گے نا، وہ تو مسخرانہ انداز میں بولی اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس پر دنیا کے سارے راستے بند ہو چکے ہوں۔ کب تک وہ خود کو بچانے کے لیے بھاگتی، کب تک لوگوں کو اپنی بے گناہی کا یقین دلاتی؟ فرحت نے ایک نظر انہیں ٹہلتے ہوئے دیکھا اور نظر انداز کر کے اپنے بستر کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے معاف کر دو، وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے شرمندہ سے لہجے میں بولے۔ کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں آپ؟ اپنی غلطی کا اندازہ بھی ہے آپ کو؟ ایک جوان بیٹا ہے آپ کا، اسی کا خیال کر لیا ہوتا۔ سوچا ہے آپ نے اگر اسے پتا چلا تو کتنا دکھ ہوگا، لیکن آپ نے بھلا کیوں سوچنا؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ مجھے اندازہ ہے لیکن کیا کروں، اس نے مجھے ورگلایا تھا، اپنے جال میں پھنسا لیا تھا، میں کیا کرتا؟ وہ التجا کرتے ہوئے بولے۔ فرحت نے سر تک کمبل تان لیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ وہ جانتے تھے کچھ دن ہی فرحت کا موڈ خراب ہوگا، پھر سب پہلے جیسا ہو جائے گا، لیکن فرحت وہاں پہنچی کیسے، یہ بات انہیں پریشان کر رہی تھی۔ جب وہ وہاں گئے تھے اس وقت فرحت گہری نیند میں سوئی تھی، پھر یہ کیسے ہوا؟
اور پھر ایمن کا رویہ ایسا کیوں تھا؟ اس نے خود ہی تو کہا تھا آنے کے لیے۔ وہ جتنا سوچتے اتنا ہی الجھ جاتے۔ ایمن کافی دیر بے یقینی کی کیفیت میں دروازے کو دیکھتی رہی، لیکن اسے کسی محفوظ جگہ پر جانا تھا۔ رات کے اس پہر وہ وہاں نہیں بیٹھ سکتی تھی، مگر کہاں جانا تھا اسے بھی پتا نہ تھا۔ یہاں تو وہ کسی کو بھی نہ جانتی تھی، اور آدھی رات کو اس حالت میں وہ جا بھی کہاں سکتی تھی۔ اپنا سامان اٹھا کر وہ چلنے لگی۔ ننگے پاؤں وہ سڑک پر چل رہی تھی، بنا کسی منزل کا تعین کیے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب اسے کہاں جانا ہے۔ اسے چلتے چلتے کافی دیر ہو گئی تھی، لیکن سوئے چلتے رہنے کے اس کے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ خوف تھا کہ ہر گھڑی بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی، ڈر ڈر کر قدم بڑھا رہی تھی۔ ابھی اس نے تقریباً 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ ایک موٹر بائک اس کے پاس آ کے رکی۔ وہ اسجد تھا۔ خوف کی ایک لہر اس کے سارے جسم میں سرایت کر گئی۔ اب وہ کہاں بھاگتی اور کس کس سے بھاگتی؟ وہ بائک سے اتر آیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو ڈیئر؟ میرے ساتھ نہیں چلو گی؟ آفٹر آل شوہر ہوں تمہارا، وہ اس کی حالت سے محفوظ ہوتے ہوئے بولا۔ وہ ڈرتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی۔ کہاں گیا تمہارا وہ کانفیڈنس؟ ہاں بولو نا، اب مجھے دھمکا رہی تھی۔ اب بولو نا، کیا بولنا ہے؟ چاہو گی؟ وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ ایمن نے ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ بھی فوراً سے اس کے پیچھے بھاگا۔ تھوڑی دیر کے تعاقب کے بعد بلا کر اس نے ایمن کو پکڑ ہی لیا۔ اسے دیوار سے لگاتے ہوئے آگے بڑھا۔ بھاگنا تھا؟ اب بھاگو۔ بھاگو نا، میں بھی تو دیکھوں کہ کہاں تک جاتی ہو۔ وہ اسے سختی سے پکڑے ہوئے چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ جاننا نہیں چاہو گی یہ سب کیسے ہوا؟ میں بتاتا ہوں نا۔ میں نے الیاس صاحب کو تمہاری قیمت وصول کی تھی، اور پھر جب وہ تمہارے کمرے میں گئے تو ان کی بیوی کو کال کر کے بتا دیا کہ مجھے تم دونوں پر شک ہے، اور یوں تمہارا قصہ تمام ہوا۔ وہ سب کچھ یاد کرتے ہوئے ہنسا۔ خدا سے ڈرو اسجد، اس کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ اپنی پوری طاقت سے اس نے اسجد کو دھکیلا۔ اس وقت اپنی جان اور عزت بچانے کے لیے اسے ہر وقت کوشش کرنی تھی۔ اسجد لڑکھڑایا، اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ یہی ایک موقع تھا ایمن کے پاس۔ اس نے تیزی سے پاس پڑی ہوئی ریت سے ہاتھ بھرے، جو کہ شاید وہاں تعمیراتی کام کے لیے پڑی ہوئی تھی، اور اسے اسجد کی آنکھوں میں پھینک دیا۔ وہ اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ 2 قدم پیچھے ہٹا اور اپنی آنکھیں صاف کرنے لگا، جو کہ اب کھولی نہیں جا رہی تھی۔ ایمن کے پاس خود کو بچانے کے لیے ایک یہی لمحہ تھا۔ اس نے بنا دیکھے ایک جانب دوڑ لگا دی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، لیکن اسے بس بھاگنا تھا، اپنے لیے بھاگنا تھا۔ اسی لیے وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی، بنا مڑ کے پیچھے دیکھے۔ کئی چیزوں سے اس کے پیر ٹکرائے اور زخمی ہوئے، لیکن اسے پرواہ نہ تھی۔ وہ ایک تنگ گلی میں تھی جس میں اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ بھاگتے ہوئے وہ لڑکھڑا کر گر گئی۔ اس کے پاؤں بری طرح زخمی ہو چکے تھے۔ اس کے تعاقب میں کوئی بھی نہ تھا، لیکن وہ کہاں تھی اس بات کا اسے کوئی اندازہ نہ تھا۔ وہیں بیٹھ کر اس نے اپنی سانس بحال کی اور پھر گردنوا کا جائزہ لیا۔ اندھیرے میں کچھ خاص نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب اس کی آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو اس نے اٹھ کر ارد گرد نظر دوڑائی۔ وہ ایک پسماندہ علاقہ تھا جہاں پکے لیکن چھوٹے چھوٹے گھر تھے، اور گلی کی حالت بھی ابتر تھی۔ وہ لڑکھڑا کر آگے بڑھنے لگی، پھر ایک گھر کے سامنے رکی۔ اسے خود معلوم نہ تھا کہ اب کیا کرنا ہے۔ وہ لکڑی کا بنا ہوا دروازہ تھا، اور گھر کی دیواروں پر جگہ جگہ سے پلستر اکھڑا ہوا تھا۔ دل میں اللہ کو پکارتے ہوئے اس نے دروازے پر دستک دی۔ اس وقت گھر کے مکین شاید گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ اس نے دوبارہ زور زور سے دستک دی۔ ابھی اسے دستک دیتے ہوئے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ دروازہ کھل گیا۔ سامنے ایک بوڑھی عورت تھی جس نے دروازہ کھولا تھا۔ ایک نظر سامنے کھڑی لڑکی پر ڈالی جو کہ بکرائی ہوئی تھی۔ وہ میرا پیچھا، اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ مجھے بچا لیجئے، اس نے روتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ وہ بنا کچھ کہے پیچھے ہٹ گئی۔ ان کے چہرے پہ پھیلا ڈر اور پریشانی واضح دیکھ سکتی تھی۔ اندر آ جاؤ، انہوں نے نرم لہجے میں کہا۔ وہ جلدی سے اندر داخل ہوئی، ایک تشکر بھری نگاہ ان پر ڈالی۔ میرے ساتھ چلو۔ وہ دروازہ بند کر کے آگے چلنے لگی۔ اس نے گھر پر ایک نظر ڈالی
اور پھر سر جھکا کر ان کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ اسے کمرے میں لے گئیں۔ اس دوران وہ خاموش ہی رہی تھی۔ ایمن کو اب تک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے یہاں آ کر ٹھیک کیا یا نہیں، لیکن اس وقت اسے بس ایک محفوظ ٹھکانہ چاہیے تھا۔ وہ اب اس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی، زبان سے مسلسل پہلے کلمے کا ورد کر رہی تھی۔ کمرے کی حالت بھی ابتر تھی۔ وہ اسے ایک چارپائی پر بٹھا کر باہر چلی گئی۔ بالآخر اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ وہ عورت نرم اور شفیق لگ رہی تھی۔ سانس بحال ہوئی تو اس نے کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ وہاں چند ایک پرانے صندوقوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایک طرف کھانا پکانے کے برتن ترتیب میں رکھے گئے تھے اور چند ایک ڈبے تھے جن میں کھانا پکانے کے لیے مختلف اشیاء تھیں۔ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ صحن میں کھلتی ہوئی ایک کھڑکی تھی جو کہ کھلی تھی، اور ایک ہی چارپائی تھی جس پہ وہ اس وقت بیٹھی تھی۔ اس کے علاوہ کمرے میں کچھ نہ تھا، لیکن کسی چیز پر گندگی نہ تھی۔ صفائی کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں وہ اکیلی ہی رہتی تھی۔ پانی پی لو۔ ان کی آواز پر وہ چونکی۔ وہ نہ جانے کب کمرے میں آئی تھی۔ اس نے خاموشی سے گلاس پکڑ لیا۔ شکریہ آپ کا۔ پانی پی کر اس نے افسردہ سے لہجے میں کہا، اس وقت میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گی۔ تمہاری حالت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ آرام کرو، صبح بات کریں گے۔ وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولی، میرا بیگ؟ وہ سوالیہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کون سا بیگ؟ وہ عورت پریشان ہوئی۔ اب اسے آہستہ آہستہ سب یاد آ رہا تھا۔ جب وہ بھاگی تھی تو بیگ وہیں چھوڑ دیا تھا۔ او میرے خدا، وہ تو سڑک پر ہی چھوڑ آئی میں۔ اس نے پریشانی سے ماتھے کو چھوا۔ کیا کوئی ضروری چیز تھی اس میں؟ انہوں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ہاں شاید، مجھے نہیں پتا کیا تھا اس میں، لیکن شاید میرے تمام ضروری پیپرز تھے۔ اسے ایک بار پھر سے افسوس ہوا، لیکن اس وقت بھاگنا ضروری تھا، اس لیے بھاگتے ہوئے بیگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا، لیکن وہ رک کر دوبارہ اسے اٹھا نہیں سکتی تھی، اس لیے بھاگتی رہی، اور اب وہ سر پکڑے بیٹھی تھی۔ کہاں ہے تمہارا بیگ؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگی۔ شاید سڑک پر گر گیا تھا۔ وہ بددستور اسی انداز میں بیٹھی تھی۔ کس سڑک پر؟ انہوں نے پھر سے پوچھا کہ شاید وہ کچھ مدد کر سکیں۔ مجھے نہیں معلوم۔ ان تنگ گلیوں میں مڑنے سے پہلے ایک کشادہ سی سڑک تھی، اس پہ۔ وہ چہرہ نیچے کیا آہستہ آہستہ بول رہی تھی، تم فکر نہ کرو، لیٹ جاؤ یہاں، میں کچھ کرتی ہوں۔ وہ اسے دلاسا دیتی ہوئی بولی اور پھر اٹھ گئی۔ ایک بار پھر وہ کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ گزرے واقعات اس کی آنکھوں کے سامنے ایک فلم کی طرح چلنے لگے، اور وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بے آواز رونے لگی۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا اسے اسی طرح بیٹھے ہوئے، اور وہ عورت اسے اکیلا چھوڑ کر خود کہاں گئی تھی، لیکن اس وقت وہ باتیں سوچنے کی حالت میں نہیں تھی۔ وہ بے قصور تھی، پھر بھی کوئی اس کا یقین نہیں کر رہا تھا۔ سب کی آنکھوں میں اس کے لیے طنز تھا، تحقیر تھی، اور مذاق اڑاتے لہجے تھے۔ ایک بار پھر سے اسے امی ابو یاد آ رہے تھے، لیکن وہ بے بس تھی، مجبور تھی۔ اس بار بھی اپنے لیے، اپنی سچائی کے لیے لڑ نہیں سکتی تھی۔ وہ عورت کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ میں ایمن کا بیگ تھا۔ ایمن نے لپک کر اس سے بیگ لیا اور کھولا۔ اس میں اس کے سارے پیپرز تھے اور چند کپڑے اور ضروری چیزیں تھیں۔ اسے اطمینان ہوا تو ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ کہاں سے ملا آپ کو؟ وہ ایمن کے چہرے پہ اطمینان کو دیکھ کر پرسکون ہو گئی۔ یہ پڑوس والے میاں بشیر کے بیٹے عمر کو کہا تھا، بھلا ہو اس کا، میرے ساتھ گیا اور بیگ ڈھونڈنے میں میری مدد کی۔ وہ عام سے لہجے میں بولی، جیسے ایمن کی ان سے پرانی جان پہچان ہو۔ اب تم سو جاؤ، صبح بات کریں گے، یا اگر تمہیں کہیں جانا ہو تو بتا دو، میں خود تمہیں چھوڑ آؤں گی۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ سر جھکا گئی۔ کیا بتاتی کہ کوئی بھی تو نہیں ہے اس کا اس جہان میں جہاں وہ جائے۔ وہ اب ایک کمبل کسی صندوق سے نکال کر لے آئی تھی جو شاید مہمانوں کے لیے رکھا ہوا تھا۔ یہ لو، لپیٹ لو، وہ اسے دیتے ہوئے بولی۔ اور آپ کہاں سوئیں گی؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ میں چٹائی بچھا کر سو جاؤں گی، تم فکر نہ کرو، کہتے ہوئے وہ چٹائی بچھانے لگی۔ ایمن کو اچھا نہیں لگا ان کا یوں اس وجہ سے نیچے سونا، لیکن چپ ہو گئی۔ وہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کچھ بھی بول سکتی ہو تم۔ وہ شاید اس کا سوال جانتی تھی، اس لیے اس کی بات کاٹ کر بولی، خالہ بھی؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ ہاں کہہ سکتی ہو۔
وہ سن چکی تھی۔ ایمن نے سونے کی کوشش کی لیکن نیند کا تو کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ سوائے ماضی کو یاد کرنے کے اس وقت اس کے پاس کوئی دوسرا کام نہ تھا، اور وہ بھی سوچے جا رہی تھی کہ پتہ نہیں اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ میں ہوں، رات ہے اور میری تنہائی ہے، تیری یاد ہے، تیری بات ہے، تیری خوشبو میرے جسم کے گرد لپٹ کر، تیری ذات کا احساس، تیری محبت کا حصار۔ نہیں ہے مجھ میں اب تو بس مجھ میں اداسی چھائی ہے، نہ کوئی شکوہ نہ گلہ، اب تو بس تیری بے وفائی ہے، تیری یہ جدائی ہے۔ یار تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کتنا اچھا ہے سالار، جان چھڑکتا ہے تم پر، اور ایک تم ہو کہ اسے گھاس تک نہیں ڈالتی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن وہ تم سے اکتا جائے۔ زیبی کب سے اس کے ساتھ اپنا سر کھپا رہی تھی، لیکن مجال ہے جو اسے کوئی بات سمجھ میں آئی ہو۔ چھوڑو تم ان باتوں کو، یہ بتاؤ کیا میں موٹی ہوتی جا رہی ہوں؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ یہ تم سے سالار نے کہا؟ زیبی پوری طرح آنکھیں کھولے اسے گھور رہی تھی۔ نہیں، وہ رابعہ آنٹی آئی تھی، انہوں نے کہا۔ وہ سادگی سے بولی۔ رابعہ آنٹی تمہارے گھر آئی تھی؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ صدمے سے چیخی۔ آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ مڑ مڑ کر دیکھنے لگے۔ سوری، دراصل یہ گہرے صدمے میں ہیں، اس لیے کچھ دیر کے لیے دماغی توازن خراب ہو گیا ہے شاید۔ وہ سب کی طرف دیکھتے ہوئے وضاحت دینے لگی۔ میرا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے؟ وہ صدمے سے گنگ رہ گئی۔ ہاں تو اور کیا؟ وہ ہنسی۔ سالار نے تمہیں نظر انداز کیا نا؟ وہ پھر سے اسی نقطے پر آ گئی۔ ایسا تو کچھ نہیں۔ وہ نروس ہوئی۔ مان لو نا یار، چہرہ پڑھ سکتی ہوں میں تمہارا۔ چلو اب بتاؤ، وہ آرام سے جوس پیتے ہوئے بولی۔ وہ بات یہ ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے کہے۔ زیبی اس بار کچھ نہیں بولی، بس اس کے بولنے کی منتظر رہی۔ وہ سالار اور میں گئے تھے آؤٹنگ پر، تو وہ میری طرف دیکھنے کی بجائے دوسری لڑکیوں کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ بالآخر اس نے کہہ ہی دیا۔ زیبی بے ساختہ ہنسنے لگی اور ہنستی چلی گئی۔ وہ برا مان کر اٹھنے لگی۔ اچھا سوری، رکو نا، زیبی اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ بامشکل وہ اپنی ہنسی کو روک رہی تھی۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں، اور یقیناً اسی لیے تم فکر مند ہونے لگی ہوگی کہ تم موٹی ہو رہی ہو۔ شاید اسی لیے وہ تمہیں نظر انداز کر رہا ہو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں مجھے تو یہی لگا، وہ معصومیت سے بولی۔ ارے پاگل، وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہوگا، دیکھنے کے لیے کہ تمہارا ری ایکشن کیا ہوگا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ اور تم تو کہتی ہو تمہیں محبت نہیں ہے اس سے، نہ ہی کوئی لگاؤ، تو اس کے اگنور کرنے پہ یہ فکر مندی کیسی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ محبت نہیں ہے اس سے، لیکن عادت ہو گئی ہے اس کی توجہ کی، اس کی محبت کی۔ وہ عادت بن گیا ہے میری، اور تم جانتی ہو عادت بھی نشے کی طرح ہی ہوتی ہے، ایک بار پڑ جائے تو پھر اسے چھوڑنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ محبت سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ نہ جانے کب مجھے اس کی عادت پڑ گئی، اس کی باتوں کی، اس کی توجہ، اس کی محبت، یہ سب میری زندگی کے لازمی جزو کی طرح میری زندگی میں شامل ہو چکے ہیں۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی، مگر اب کیا کروں؟ وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ اس کے اقرار پر زیبی نے گہری سانس لی۔ وہ بات جو وہ کب سے جانتی تھی لیکن اس کی دوست کہنے سے ڈرتی تھی، وہ بات اس نے کہہ ہی دی تھی۔ تمہارا رستہ تو آسان ہے، پھر فکر کس بات کی؟ سالار تو پہلے سے ہی تمہارے اقرار کا انتظار میں ہے۔ وہ زخمی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ میں ڈرتی ہوں زیبی، اگر اسے میرے ماضی کے بارے میں پتا چلا تو پتہ نہیں اس کا رویہ کیسا ہوگا، وہ کیسے ری ایکٹ کرے گا، مجھ پر یقین کرے گا بھی یا نہیں؟ وہ بہت افسردہ سی کہہ رہی تھی۔ تم اسے سب سچ بتا دو۔ میں جانتی ہوں صبا، وہ تم پر یقین کرے گا، لیکن اگر یہی باتیں اسے کسی اور سے پتا چلی تو اسے دکھ ہوگا۔
وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے نرمی سے اسے سمجھاتے ہوئے بولی، اب میں چلتی ہوں، اور ہاں، سالار بہت محبت کرتا ہے تم سے، اسے کھونے کی غلطی مت کرنا، بہت پچھتاؤ گی، سوچ سمجھ کر کوئی بھی فیصلہ کرنا۔ وہ بات ختم کر کے تیزی سے باہر نکل گئی۔ اس سے زیادہ وہ وہاں نہیں بیٹھ سکتی تھی، اس کی آنکھیں دھتلا رہی تھی اور وہ مزید اپنے آنسو روک نہیں پا رہی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں بیٹھی زیبی کی باتوں کو سوچتی رہی، لیکن اس میں یہ حوصلہ کہاں تھا بھلا کہ وہ سالار کو سب کچھ بتا سکتی۔ یہی تو مشکل تھی۔